السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ویڈیو ہے ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ سوال ان سے مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ کے مدرسہ میں ہوا ہے کہ آپ کس فرقے سے ہیں اور کس فرقے کو پسند کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، الہام کی بات آ گئی۔ میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی، اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ، کیا کہتے ہیں پکڑتے زبان پہ چلنا، جی زبان پہ چلنا، زبان پہ چلنا، ہاں میں سبقت لسان، سبقت لسان، کریکٹ، تو سلپ آف دا ٹنگ۔ تو میرے بیٹے بولا ماشاءاللہ ابا کسے پکڑانے ابھی تک کے 5 ملین لوگ نے دیکھ لے، کسے پکڑانے؟ کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے۔ الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، تو ابھی اردو میں، اور اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں، اللہ کی مدد آتی، اللہ کے رسول کی مدد ہے، میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا۔ تو اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کل سے جنگ چڑھ گئی، پاکستان میں تو عام ہے نا پکڑنا، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع۔ ابھی میں اتنے بار تقریر کرتا ہوں، اگر ایسی کوئی مسٹیک نکالتا ہے جان بوجھ کے، بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ وہ باقی لیکچر دیکھ چکا ہے میرے، کہ کبھی میں نے کہا، اگر 10 بار میں نے کہا کہ اللہ کی مدد، تو ایک بار اللہ کے رسول بول دیا میں نے، تو قیامت آ گئی، اس کو پکڑ کے۔ کوئی بھی بڑا عالم کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یہ چھوٹے لوگ ہیں جو فیم چاہتے ہیں کہ میں ذاکر نائک کی غلطی نہیں کرا، میں کہاں کہتا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں، غلطی کو نکالے۔ اور ایسا کہا، جہاں تک کہ اختلاف کا سوال ہے، میرا اصول کیا ہے، جب اختلاف ہوتا ہے، اور میں جب انگریزی میں تقریر کرتا تھا نا، الحمدللہ 100% سب فرقے کے میرے ساتھ تھے، سب شیعہ ہو بریلوی ہو، سب فرقے ساتھ تھے۔ بعد میں بمبئی کے پولیس کمشنر نے کہا میں تم سے ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہے؟ آپ کو اردو میں تقریر کرنا، کیوں؟ عام مسلمان، سب مسلمان انگریزی نہیں جانتے، تو نہیں میں تم سے ناراض ہوں۔ تو اس کو خوش کرنے کے لیے اردو میں تقریر کرنا شروع کیا، غلطیوں کے ساتھ۔ بعد میں پیشتی ہوا تو اور شروع کیا۔ اس کے بعد فتوے آنے لگے، ذاکر کافر ہے، کیا اردو میں بات کرنا کافر ہے کہ انگریزی میں؟ وہی چیز انگریزی میں بولا تو بولتے سننے کا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنو، کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں تو انگلش میں بات نہیں کرتا ہوں، ڈاکٹر نائک کو سنو۔ جہاں اردو میں بات کرنے لگا، ارے اردو تقریر میں زیادہ پبلک آ رہے، انگریزی تقریر میں 5 لاکھ، اردو تقریر میں 10 لاکھ۔ ذاکر کافر اٹھائے بنتا ہے کامن نے۔ میں نے کبھی بھی کس کا جواب نہیں دیا۔ میرا کیا اصول ہے، when people throw stones at you، اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے، اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو پتھر آپ تک پہنچے نہیں۔ دوسرا، اگر کوئی آپ پہ اینٹ پھینکتا ہے، اینٹ کو لو اور اپنا گھر بناؤ۔ تو میں نے کہا ہمارے کانفرنس بڑے ہوتے اور سب کانفرنس اپنے اپنے جماعت کے، ہم لوگ تو میں تو مسلمان ہوں، اور جب مسلمان بولتا باقی کی ارے ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کیسا کہتے ہیں؟ میں نے بولا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ نے ذاکر بھائی آپ تو ہمارے ہیں، آپ کو تو میں تو رنگے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، میں تو مسلم ہوں۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہے، دیوبند سے فارغ ہے، اچھی بات ہے۔ کوئی مدنی بولتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی تفرق نہیں۔ آپ مدینہ سے فارغ ہے، مدنی بولتا ہے، دیوبند سے فارغ ہے، دیوبندی بولے اس کو لگتا ہے، مدنی بولے نہیں لگتا۔ کیوں؟ یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا نا، مدنی بولنا جائز ہے، دیوبندی بولنا جائز نہیں، کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ تو اگر کوئی مدرسے سے فارغ ہے اور مدنی کے لقب سے کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں قاسمی ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن
ہم مسلم ہیں. قال اننی من المسلمین 14 بار لکھا ہے قال اننی من المسلمین قال اننی من المسلمین. اور آیت کو بھی تعالی ولا کلمۃ قال اننی من المسلمین سے ختم ہوتی ہے. کہو کہ میں مسلم ہوں. مسلم 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 کہاں نہیں لکھا ہے کہ یہ کہو دیوبندی کہو یا تبلیغی کہو جماعت. جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین اگر دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 یعنی 72 فرقے بن گئے اور میری قوم کے 73 یعنی 73 بن جائیں گے. کلہم فی النار سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک ہے. الا ملۃ واحدہ سوائے ایک کے. وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا منہج بتا دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. وہ فرقہ ناجی ہے وہ فرقہ کامیاب ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اب ناظرین کہیں بھی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ فرقہ تلاش کریں جو اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بات کرتا ہے تو سمجھ لو وہی کامیاب ہے. یعنی جو اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر ہیں تو وہ کامیاب ہے. وہ آپ تلاش کریں کیونکہ اللہ پاک نے سمجھ دی ہے سوچ دی ہے ہر چیز اللہ نے عطا کیا ہے. تو دیکھیں کون سا وہ فرقہ ہے. باقی ناظرین یہاں پہ دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.